السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ جعفر حاضر خدمت ہے ایک نئے سبق کے ساتھ عربک گرامر کے لیے۔ ہم آج سے مرکبات شروع کریں گے۔ ہم اب تک جو ہے منفرد اسم کر رہے تھے اور ان کی ڈفرینٹ اقسام کر رہے تھے، مختلف اقسام کر رہے تھے انڈیویجول۔ اب جو ہے آج سے ہم مرکب شروع کریں گے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم آج مرکبات سے شروع کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے مرکبات، اب تک ہم اسم کر رہے تھے منفرد، ہم ایک ایک اسم لے رہے تھے اور اسم کی ڈفرینٹ اقسام ہم نے کی تھی۔ بلحاظ ہم نے تعریف کی تھی اس میں ذات اور اس میں صفت، اور اس میں ذات کے بارے میں جو صفت بیان کی جائے اسے اسم صفت کہتے تھے۔ جیسے اچھی لڑکی، تو اچھی جو ہے صفت ہو گئی تھی اور لڑکی جو ہے وہ اس میں ذات تھی۔ اللہ غفور، اللہ جو اس میں ذات ہے اور غفور صفت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہر سنگل اسم کا اقسام بلحاظ جنس۔ ہم نے دیکھا تھا مذکر اور مؤنث، پھر ہم نے دیکھا تھا بلحاظ عدد، واحد اور تثنیہ اور جمع۔ پھر ہم نے دیکھا تھا بائی وسط نکرہ اور معرفہ۔ معرفہ کی 5 اقسام ہم نے دیکھی تھی۔ معرفہ باللام، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں موصول اور ضمیر۔ پھر ہم نے دیکھا تھا اسم کی اقسام بلحاظ اعرابی حالت کے۔ ہم نے دیکھا تھا رفعی حالت میں اور نصبی حالت میں اور جری حالت میں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک منفرد اسم کو اگر ہم جمع کریں، تو جب دو یا دو سے زیادہ اسم ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں۔ اس طرح ہر کسی چیز میں، کیمسٹری میں بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز اگر دو آپ مکس کریں تو وہ مرکب بن جاتا ہے، ایک منفرد نہیں ہوتا۔ تو منفرد کیا ہوتا ہے؟ فرد سے ہے یہ لفظ، ایک کو کہتے ہیں، تنہا کو کہتے ہیں، اور ایک کلمہ۔ تو جب دو یا دو سے زیادہ منفرد اسم مل جاتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں۔ تو دونوں کا مجموعہ جو کیا ہوا وہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو کوئی بھی کلمہ اگر تنہا استعمال ہو تو منفرد کہلاتا ہے، اور دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو دونوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے، سراتن ایک منفرد اسم ہے اور مستقیم ایک منفرد اسم ہے۔ اور اسم کیوں ہے؟ تنوین ہے اس پر۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اس میں سے ایک تنوین ہے، ایک کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ الف لام لگا ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ گول مربوطہ تا ہوتا ہے۔ اس طرح کی ہم نے ڈفرینٹ علامتیں دیکھی تھی۔ تو یہ اسم ہے، دو منفرد اسم کو جب جمع کر دیا جائے ٹوگیدر ایک ساتھ تو کیا بن گیا؟ صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے، صراط مستقیم۔ اب یہ دو اسم کا مجموعہ ہو گیا تو اس مجموعے کو کیا کہیں گے؟ مرکب۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اور بھی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں۔ اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم، تو اللہ اس میں ذات ہے، غفور اور رحیم جو ہے اس کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ بھی ایک مرکب بن گیا۔ فی الکتاب، فی بھی ایک منفرد اسم ہے، منفرد کلمہ ہے، اور کتاب جو ہے وہ بھی ایک اسم ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک بھی ایک اسم ہے اور کتاب بھی ایک اسم ہے، تو ان دونوں کو ملا دیا تو وہ مرکب بن گیا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ مرکب کی اور کیا اقسام ہیں۔ مرکب جیسے ہم نے ابھی کہا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی 2 اقسام ہیں، اور یا 2 قسمیں کہہ دیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ پہلے مرکب تام سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ تام کس سے لفظ؟ تمام سے شروع ہوا، یعنی کمپلیٹ۔ جو مرکب تام ہے اس کو کمپلیٹ مرکب بولتے ہیں، اس کو جملہ بھی بولتے ہیں اردو میں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب 2 یا 2 سے زیادہ منفرد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، اور اس مرکب سے اگر مکمل بات سمجھ میں آ جائے یا جس کا مفہوم مکمل ہو تو اس کو مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ غفور،
اللہ بخشنے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ میں یہ دوسرا دیکھتے ہیں مرکب ناقص کیا ہوتا ہے۔ ناقص سے پتہ چل جائے گا یعنی کہ ناقص ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ڈیفیشینٹ ہے۔ تو ایسا مرکب جو دو یا دو سے زیادہ منفرد الفاظ کا مجموعہ ہو جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے یا جس کا مفہوم مکمل نہ ہو۔ نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی مدد، متاع قلیل، تھوڑا فائدہ، تھوڑا فائدہ۔ اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی دو منفرد الفاظ ہیں، یہاں بھی دو منفرد الفاظ ہیں، یہاں بھی دو منفرد الفاظ ہیں، یہ بھی دو منفرد۔ تو اس مجموعے یا اس مرکب اور اس مرکب میں کیا فرق ہے کہ اس کو مرکب ناقص کہا گیا ہے اور اس کو مرکب تام کہا گیا ہے؟ ویسے تو اب ہم آگے پڑھیں گے اور اس سے ہم کو اندازہ ہوگا اور ہم سیکھیں گے کہ ان مرکبات میں کیا ان کی خاص خصوصیات ہیں، کیا قواعد ہیں جس سے یہ مرکب اس مرکب سے مختلف ہے۔ اور ایون دو جبکہ یہ بھی دو منفرد الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ بھی دو منفرد الفاظ کا مجموعہ ہے۔ آئیے ذرا اردو کی طرف دیکھتے ہیں۔ عربی تو ابھی ہم سیکھیں گے اپنے نیکسٹ فیو سلائیڈز میں اور اگلے اسباق میں۔ اردو کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اردو کا ترجمہ کیا گیا ہے اللہ کی مدد اور تھوڑا فائدہ۔ یہاں پہ ترجمہ کیا گیا اللہ بخشنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ان میں ڈفرنس کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے کا ایڈیشن ہے اردو ترجمے میں۔ ہے لگنے سے اس کا بات کا پورا مفہوم سمجھ آ گیا۔ اللہ بخشنے والا ہے، جملہ پورا کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے آنے سے جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور یہاں پہ صرف کیا ہے؟ اللہ کی مدد۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ہے یا اللہ کی مدد تھی۔ اور تھوڑا فائدہ تھا یا تھوڑا فائدہ ہے اور تھا یہاں پہ مسنگ ہے۔ یہ جو اردو کا لفظ مسنگ ہے اس سے جملہ انکمپلیٹ یا مرکب جو ہے وہ ناقص ہے۔ اگر وہ چیز یہاں ایڈ ہو جائے اردو میں بھی تو یہ جملہ مکمل کہلائے گا، جیسے یہ مکمل جملہ کہلا رہا ہے یا مرکب تام کہلائے گا یا جملہ۔ اس کے نہ ہونے سے، یہ لفظ کے نہ ہونے سے یہ جملہ مکمل نہیں ہے اور ناقص کہلائے گا، مرکب ناقص، اور جملہ بھی نہیں کہلائے گا، یہ مرکب ناقص کہلائے گا۔ مگر عربک میں یہ ہے کہاں سے اس میں آ گیا، یہ ہم آگے سم سلائیڈز میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سمری، مرکب ناقص ایسا مجموعہ دو یا دو سے زیادہ منفرد الفاظ کا جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے اور جس کا مفہوم مکمل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں مرکب ناقص کی مختلف اقسام۔ اور مرکب ناقص کی بھی 4 اقسام ہیں۔ ایسا مرکب اگین جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے اور جس کا مفہوم مکمل نہ ہو۔ اس مرکب ناقص کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب اشاری، نمبر 3 مرکب اضافی، اور نمبر 4 مرکب جاری۔ مرکب جاری ہم نے جب حرف جار کیا تھا ہم نے مرکب جاری کر لیا تھا، پھر بھی تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں گے۔ اب انڈیویجولی ایک ایک کو لے کر دیکھتے ہیں۔ آج ہم مرکب توصیفی کریں گے۔ مرکب توصیفی، اب مرکب توصیفی کو اگر ہم دیکھیں، توصیفی ورڈ، اس میں صفت کا جو روٹ ورڈ ہے سین صاد فا یا ہے، صفت تا ہے۔ تو موصوف ایکچولی صاد واو فا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، سوری۔ تو مرکب توصیفی سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ توصیفی میں صفت جو ہے وہ ہڈن ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا مرکب جس میں کسی کی صفت بیان کی ہو رہی ہے۔ تو صفت اور موصوف کیا ہوگا ابھی ہم بتاتے ہیں۔ ان دونوں کے کمبینیشن کو ایک صفت ہونی چاہیے اور ایک ایسا اسم جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو۔ ان دو منفرد کو یا دو سے زیادہ ایک ایسا اسم ہو سکتا ہے جس کی کئی صفات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک موصوف اور اس کی صفت ایک یا اس سے زیادہ صفت بیان کی جائے اور ان کا مجموعہ کیا جائے تو اس مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا مرکب جس کے دونوں اجزاء، نمبر 1 ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں،
پہلے ہم یہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن یہاں پہ میں کروانا چاہ رہی ہوں. موصوف اور صفت الولد اور الحسن، الولد اور الحسن ان دونوں کو ملا دو تو الولد الحسن، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مل کر جو ہے مرکب بنے گا، مرکب توصیفی ہوگا. تھوڑا ہم آگے لے جاتے ہیں، میرے خیال سے ایک سلائیڈ آگے ہو گئی ہے، ہاں ایک سلائیڈ مسنگ ہو گئی ہے اس میں. چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں. مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ ایسا مرکب جس کے نمبر 1 دونوں جو منفرد اسم ہیں، وہ دونوں منفرد جو اجزا ہیں وہ دونوں اسم ہونے چاہیے. جیسے اللہ الرحمن، اللہ بھی اسم ذات ہے اور رحمان بھی اسم ہے، اس میں دونوں میں ال لگا ہوا ہے. یہ اسم علم ہے، یہ اسم باللام ہے، اسم معرفہ ہے باللام. تو دونوں نمبر 1 مرکب توصیفی میں دونوں جز جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ اسم. نمبر 2 ان میں سے ایک اسم جو ہے وہ اسم ذات اور دوسری جو ہے اس کی صفت، ٹھیک ہے، جو کہ کسی کی برائی یا بڑائی یا بھلائی بیان کرنا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. تو پہلا مرکب توصیفی نمبر 1 کیا ہوا کہ دونوں جو پارٹس ہیں وہ دونوں اسم ہونے چاہیے. اس میں سے ایک اسم ذات ہوگا اور اس میں صفت ہوگی. جس میں ذات ہوگا اس کو موصوف بولتے ہیں، یعنی جس کی صفت بیان کی جائے، اور دوسرا جو پارٹ ہے اس کو صفت ہی بولتے ہیں، جو کہ ہم اردو میں بھی صفت بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو پہلا ہو گیا. اور موصوف موسٹلی جو ہے عموماً اس میں ذات ہوتا ہے اور صفت ہی ہوتی ہے، اس میں صفت ہی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مرکب توصیفی کیسے کہیں گے اگر دو منفرد الفاظ کو ملایا جائے، مگر اس میں کیا خاص اس کے قواعد ہیں، ٹھیک ہے، کیا خاص قواعد ہیں. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ اسم کے 4 پہلو ہم نے پڑھے تھے نا، وسط، جنس، اعرابی حالت اور عدد، ٹھیک ہے. تو ان منفرد اسم کو ہم لیتے ہیں، پہلا والا ایک اسم الولد، دوسرا اسم الحسن، ٹھیک ہے. پہلے والے جز کو ہم نے کیا بولا تھا؟ اس میں ذات ہوتا ہے موسٹلی اور وہ موصوف کہلاتا ہے. اور دوسرا والا جو اسم ہوگا وہ موسٹلی عموماً اس میں صفت ہوگی اور اس کو صفت کے. تو موصوف اور صفت کا مجموعہ مرکب توصیفی. موصوف ایک بھی ہو سکتا ہے، اس کی کئی صفات بھی ہو سکتی ہیں. تو ایک موصوف پلس ایک صفت پلس صفت نمبر 2 پلس صفت نمبر 3 پلس صفت نمبر 4، ڈزنٹ میٹر کتنے. ہم نے کہا تھا نا 2 یا 2 سے زیادہ منفرد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. تو مرکب توصیفی میں کیا ہوا؟ ایسا مرکب جس میں ایک موصوف ہو، اس کی صفت بیان کی جائے، اور دوسرا صفت. یہ تو ضروری ہے، مسٹ ہے. اور دونوں اسم ہو، ایک فعل اور دوسرا صفت نہیں ہو سکتا. تو ایک اسم ذات اور اسم صفت دونوں اسم ہونے چاہیے. اور اسم ذات موسٹلی جو عموماً کیا موصوف، اور اس میں صفت تو صفت ہی ہوگا. اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا قواعد ہیں جس کو پورا کرنے سے ہی اس کو مرکب توصیفی کہلایا جائے گا، ورنہ وہ مرکب توصیفی نہیں کہلایا جائے گا، ٹھیک ہے. اب ایک منفرد لفظ کو لیتے ہیں، اسم کو لیتے ہیں الولد. اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت جو ہے وہ اپنی موصوف کی چاروں اسم کے پہلو میں مطابقت رکھتی ہے، یعنی کہ تابع ہوتی ہے. یعنی کہ جو پہلو اسم کا صفت میں ہوگا وہی پہلو موصوف میں ہونا ضروری ہے. اگر یہ دونوں میں مطابقت نہ ہو، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے تابع نہ ہوں، تو یہ مرکب توصیفی نہیں کہلائے گا. دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں وسط کے حساب سے، دیکھتے ہیں کہ موصوف کو بھی اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہونا چاہیے. الولد الف لام معرفہ باللام ہے، صفت بھی الحسن، تو دونوں معرفہ ہیں. اسی طرح اگر وسط جو ہے نکرہ ہوگی جیسے ولدن، تو صفت بھی حسن ہونی چاہیے. ایک ولدن اور ایک الحسن، تو یہ دونوں مطابقت نہیں رکھیں گے تو وہ مرکب توصیفی نہیں ہوگا. تو موصوف کا وسط کے حساب سے اگر معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ، اگر نکرہ ہے تو وہ بھی نکرہ ہونا چاہیے. اسی طرح اسم کا جو دوسرا پہلو ہم نے پڑھا تھا جنس، اگر صفت مذکر ہے تو موصوف بھی مذکر. ہم ایکچولی موصوف سے لیتے ہیں، موصوف اگر مذکر ہے اس میں ذات تو اس کی صفت بھی مذکر ہونی چاہیے. ایک مذکر اور ایک مؤنث نہیں ہو سکتی، ورنہ مرکب توصیفی نہیں کہلائے گا.
اسی طرح اعرابی حالت میں اگر موصوف کی اعرابی حالت رفعی حالت ہے تو صفت کی بھی اعرابی حالت رفعی ہونی چاہیے. اگر اعرابی حالت نسبی ہے تو صفت کی بھی نسبی ہونی چاہیے. اگر جری ہے تو صفت کی بھی جری ہونی چاہیے. تو یہ ساری مطابق. چوتھا پہلو ہم نے پڑھا تھا عدد. اگر موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد آئے گی. اگر موصوف تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ آئے گی. اور اگر موصوف جو ہے وہ جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع آئے گی. ڈزنٹ میٹر. یہاں پر ایک بات آپ لوگ دھیان دے دیں کہ اگر جمع ہے تو ڈزنٹ میٹر یہ جمع مکسر ہے تو یہ جمع سالم ہے. ڈزنٹ میٹر. ایک جمع مکسر بھی آ سکتا ہے, ایک جمع سالم بھی آ سکتا ہے, یہ جمع سالم بھی آ سکتا ہے, جمع مکسر بھی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی صفت ہے اور کس فارم میں آ رہی ہوں. اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وسط میں جب یہ معرفہ ہوگا تو یہ بھی معرفہ ہوگا. تو ڈزنٹ میٹر. ہم نے معرفہ کی 5 کائنڈز پڑھی تھی نا, کہ معرفہ باللام, اس میں علم اور اس میں اشارہ, اس میں موصول اور ضمیر. تو ان معرفہ میں سے کوئی بھی ایک انٹرچینج ہو سکتا ہے. یہ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے, یہ ضمیر ہو سکتا ہے, یہ معرفہ باللام ہو سکتا ہے, یہ علم ہو سکتا ہے. علم تو موسٹلی یوزلی ذاتی ہوتے, تو یہ علم ہو سکتا ہے, یہ معرفہ باللام ہو سکتا ہے. جس اللہ غفور, اللہ الغفور, تو اللہ اس میں علم ہے اور الغفور جو ہے وہ صفت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی بھی انٹرچینج ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ایز لانگ ایز معرفہ. ٹھیک ہے. تو مرکب توصیفی ہونے کے لیے کیا قاعدہ ہے کہ یہ بہت سخت ضروری ہے کہ اسم کے چاروں پہلوؤں میں موصوف اور صفت تابع کریں ایک دوسرے کو, مطابقت ہو ایک دوسرے, سوائے ایک ایکسیپشن کے. ہر دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو 100% ہے. تو اس میں ایک ایکسیپشن ہے, اور وہ کیا ہے کہ اسم کے 4 پہلوؤں میں تو مطابقت ہونی چاہیے سوائے اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر. غیر عاقل کون ہوتا ہے؟ عاقل کون ہے؟ نمبر 1 ذوالعقل کو بولتے ہیں, اور موسٹلی جو ہیں وہ انسان اور فرشتے اور جن ذوالعقل میں آتے ہیں. ان کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی وہ کہلائے گی غیر عاقل. اگر موصوف جو ہے یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, جیسا کرسی ہے, آسمان ہے, جانور ہے, اگر ان کی جمع مکسر آ جائے ایز اے موصوف تو اس کی صفت ہمیں عموماً واحد مؤنث ہی استعمال ہوتی ہے. واحد مؤنث. تو یہاں پہ دیکھیں مطابقت نہیں ہے. نمبر 1 ایک تو جمع ہے تو یہاں واحد آ گیا, اور یا اگر ہو سکتا ہے مذکر بھی ہو تو یہاں مؤنث آ گیا. واحد مؤنث ہی آئے گی چاہے یہ جمع مکسر غیر عاقل. جیسا کتب, کتاب کی جمع ہے, غیر عاقل ہے, اور جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا ہوگی؟ یہ ویسے تو یہ مذکر ہے, تو اس کے ساتھ جو اس کی صفت آ رہی ہے وہ ہمیشہ واحد اور مؤنث ہوگی, خیمت. اسی طرح مگر باقی سب دوسری چیزیں دیکھیے آپ, سب دوسری جو پہلو ہے وہ سب مطابقت رکھنا چاہیے. نکرہ بھی ہے, نکرہ بھی تنوین ہے, رفعی حالت ہے, 2 پیش ہے رفعی حالت ہے. ٹھیک. امید ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ہم نے توصیفی, ہم نے پہلے صفت تو ہم نے کی ہوئی تھی, تو اس سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ صفت میں اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. اس میں ذات اور اس میں صفت, اور چاروں پہلوؤں میں ان کو مطابقت ہونی چاہیے ایکسپٹ ون وتھ ایکسیپشن. تو یہ بات ہوگی. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ موصوف ایک ہو سکتا ہے, اس کی کئی صفات بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ تھوڑا سا ہم پڑھ لیں گے, دیکھ لیں گے ایک سلائیڈ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت میں کئی ڈفرینٹ مرکبات بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں. دیکھیے کبھی ایک, جیسے میں نے بولا, ایک موصوف ہو سکتا ہے, اس کی 2 یا ایک سے زیادہ بھی صفات ہو سکتی ہے. جیسے ہمارا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, تو لفظ اللہ جو ہے اس میں علم ہے, یعنی معرفہ ہے, اس میں ذات ہے. اور اس کے ساتھ دیکھیے صفت نمبر 1 الرحمن آیا, اور پھر الرحیم بھی آیا. تو 2 صفات آئی ہیں اللہ کی. تو صفت نمبر 1 اور صفت نمبر 2 یہ دونوں آ سکتے ہیں. اب ان دونوں میں دیکھیے, اب یہاں پر اسم کے پہلو نمبر 1 میں وسط کے حساب سے دیکھیں, معرفہ ہے, اس میں علم ہے لفظ اللہ, یا پھر معرفہ باللہ میں, یہ بھی معرفہ باللہ میں. پھر ہم دیکھتے ہیں مذکر ہے, مذکر ہے, مذکر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واحد ہے, واحد ہے, واحد ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعرابی حالت, جری حالت ہے, جری حالت ہے, اور جری حالت ہے. ٹھیک ہے,
تو چاروں اس کے اسم کے پہلو اس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ایک موصوف ہے اور دو صفات ہے اس میں. تو اس طرح کئی ایگزامپلس ہو سکتے ہیں. چلیے امید ہے کہ آپ کو یہ مرکب ہمارا پہلا مرکب توصیفی سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی ہو اس کو درگزر فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر جو ہے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی بابرکت بھیجی ہوئی کتاب کو جو آپ نے عربی زبان میں نازل کی ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، تاکہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر ہمارے لیے آسان کریے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.